ایک بہت بڑی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ ہر انسان کی بلکہ ہر جاندار کی یہ ضرورت ہے۔ جانور بھی سوتے ہیں، پرندے بھی سوتے ہیں، حشرات الارض بھی آرام کرتے ہیں۔ انسان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن بھر کام کاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو آرام کے لیے اللہ جل شانہ نے رات بنائی ہے، اور رات میں اللہ نے نیند والی اپنی رحمت اور نعمت جو ہے یہ انسان کو دی۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کی یہ ضرورت ہے۔ اس چیز سے پاک جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سوتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو 50-60 سال کی زندگی میں 20 سال تو اس کے سونے کے بن جاتے ہیں۔ تو زندگی کا ہمارا اتنا بڑا حصہ، اس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی کوئی علم نہیں ہے کہ یہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے یا ہمارا یہ ثمر رہا ہے اور بن رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تھوڑی سی کوشش کر کے زندگی کے اس اتنے بڑے حصے کو جو ہے، جو محض ہماری ایک جسمانی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہم اللہ کی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا آدھی اگلی رات جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد ہماری زندگی کا یہ اتنا بڑا حصہ جو سو کر ہم گزارتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صرف جاگنا، باتوں کے لیے، دنیا داری کے لیے، شغل میلے کے لیے، اس سے منع فرمایا آپ نے۔ عشاء کے بعد جاگنا اور فجر کے بعد سونا، اس کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر بڑا سخت ڈانٹتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی دینی تقاضا ہے، کوئی دینی پروگرام ہے، کوئی پڑھنا پڑھانا ہے، کوئی درس ہے، کوئی واعظ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس طرح جاگنا تو جائز ہے، ورنہ فضول کاموں کے لیے، لغویات کے لیے اور ان کاموں کے لیے جو ہے وہ جاگنے سے منع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں روک لیا جائے، ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ہاں، جب تھوڑا سا حصہ گزر جائے شام کے بعد، تو پھر اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جب اندھیرا چھاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے تو شیاطین جو ہے وہ گلیوں میں، گلی کوچوں کے اندر جو وہ پھیل جاتے ہیں، اس لیے بچوں کو باہر جو وہ نہ نکلنے دیا جائے۔ آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تم سونے لگو تو سونے سے پہلے آپ جو کام کرتے تھے اور جن کا حکم دیا، فرمایا کہ ایک تو
آپ سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے اپنا دروازے جو ہے گھر کے وہ بند کر دیا. بسم اللہ پڑھ کے جو بتی وغیرہ جل رہی ہے اس کو بند کر دو. بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دو. بسم اللہ پڑھ کے اپنے مشکیزے جو پانی پینے والے ہیں ان کے منہ جو ہے وہ بھی بند کر دو. اور بسم اللہ پڑھ کے ہی جو برتن ہیں تمہارے کھانے پینے والے ان برتنوں کو بھی ڈھانک کے رکھو. اگر تمہیں اور کوئی چیز نہ بھی ملے نا تو ان کے اوپر بے شک کوئی اگر لکڑی مل گئی ہے, کوئی تیلا مل گیا ہے تو وہی اس کے اوپر رکھ دو. کیونکہ جب تم رات کو سو جاتے ہو اور برتن تمہارے خالی پڑے رہتے ہیں اور کھانے پینے والی چیزیں ننگی پڑی رہتی ہیں تو آسمان سے آفتیں, شرور, فتنے وہ اترتے ہیں. اس لیے جو چیز ننگی پڑی رہی رات بھر اس کو کھانا پینا جو ہے وہ منع کیا گیا. اب ایک برتن میں کھانا پڑا ہے, پانی پڑا ہے, وہ رات کو ساری رات ویسے ہی پڑا رہا. اسے فرمایا نا کہ اس کے اوپر اگر اور کوئی چیز نہیں ہے نا برتن کے اوپر ڈھانکنے کے لیے, اوپر کوئی لکڑی رکھ دو تو ان چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود سونے کے لیے جب بستر پر آتے تو آپ کیا کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر کے اوپر جب سونے کے لیے آتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو یوں ایسے دعا کے لیے جیسے ہم اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے اور آپس میں ملا لیتے ایسے, اور پھر آپ سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے اور اس کے بعد سورت الفلق پڑھتے اور اس کے بعد سورت الناس پڑھتے. یہ تینوں صورتیں پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے سارے بدن کے اوپر آپ پھیرتے تھے, آگے بھی اور پیچھے بھی, جہاں تک ہاتھ آپ کے پہنچتے سارے بدن. اور 3 دفعہ آپ یہ عمل کرتے تھے. 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر, اور یہ آخری وقت تک کرتے رہے. جب آپ بہت کمزور ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس وقت پھر آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اوپر مل کر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آپ کے بدن کے اوپر جو وہ پھرتے. آخری وقت تک یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی کچھ خادم لینے کے لیے کہ مال غنیمت میں کوئی لونڈیا غلام آئے ہیں. تو وہ آئی حضور کی صاحبزادی, سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھیں. تینوں بیٹے بھی فوت ہو گئے, 4 بیٹیاں تھیں وہ بھی فوت ہو گئیں. ان سب کی محبت سمٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صرف حضرت فاطمہ کے لیے رہ گئی. آپ ان کے ساتھ جو شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب وہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نبی علیہ السلام اپنی چادر نیچے بٹھا کر اس کے اوپر اپنی بیٹی کو بٹھاتے. اور آپ نے ایک مرتبہ تو یہ بھی فرما دیا, فرمایا بیٹی میری فاطمہ میری صرف بیٹی نہیں ہے, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بضاعت منی, آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی. اور یہی وجہ سے کہ آپ کی نسل اور آپ کی اولاد آگے حضرت فاطمہ سے ہی چلی ہے, اور حضرت فاطمہ کے بچوں سے بھی آپ اسی لیے شفقت کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ جب گھر آتے تو حضرت حسن و حسین دوڑ کر چمٹ جاتے, نانا جو آگے ہیں, نانا سے نانیوں سے پیار ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی تو نانا جی آ گئے ہیں, نانا جی آ گئے ہیں, وہ چمٹ جاتے آپ کے ساتھ, اور حضور بھی ان کو اٹھا لیتے, پھر آپ ان کو بوسہ دیتے, ان کی منہ چومتے, پیار کرتے. ایک مرتبہ تو منبر پر خطبہ دے رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن مسجد میں تشریف لے آئے, بچے تھے, چھوٹے تھے, اور جلدی جلدی تیز تیز چلتے چلتے جب منبر کے قریب پہنچے تو گر پڑے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کا جس میں تنکوں کے ساتھ
कंकरियों के साथ खेलना मना है, बातें करना मना है, हरकतें करना मना है, कंधे फलांगना मना है। उस खुतबे में हजरत हसन जब गिरे तो नबी अलैहिस्सलाम वो खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतरे और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठा लिया। और फिर उठाकर ये नहीं है कि मिंबर पर लाकर बिठा दिया और फिर खुतबा देने लग गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उठा लिया और फिर खुतबे के दौरान उठाए ही रखा, एक हाथ से उसको उठाए रखा और फिर अब खुतबा जो है वो दे। हजरत फातिमा नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहती हैं, अब्बा जी सारा दिन काम काज कर करके थक जाती हूँ, चक्की चलाती हूँ, पानी लाती हूँ, सफाई घर की करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, अकेली हूँ, थक जाती हूँ, मुझे भी कोई लौंडी गुलाम दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो मैंने असहाबे सुफा के लिए रखा है, कोई माल जो बच गया वो फरोख्त किया जाएगा और उन पर खर्च किया जाएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हुजूर ने फरमाया जब बिस्तर पर जाओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया करो तो तुम्हारी दिन भर की सारी थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। ये पढ़ लिया करो। फातिमा तो ये फिर पढ़ लिया करती थी। सोने में आपने ये भी बताया कि हमें ये जिंदगी का इतना बड़ा हमारा हिस्सा है, इसको सुन्नत के मुताबिक गुजारना, हमें पता हो किस तरह सोना है, कैसे जागना है। तो दाईं करवट पर सोना, दाईं करवट और किबला की तरफ रुख करके अपने दाईं रुखसार के ऊपर हाथ रख कर सोना, पहली दफा ऐसे सोना। बाद में अगर बदल भी जाए रुख तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उल्टा सोने से मना किया। बाज बच्चों को उल्टा सुला देते हैं और कई लोगों की भी आदत होती है उल्टा सोने की, इससे बड़ा सख्ती से मना किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इन्नहा सिजातुम मिन अहलिन नार, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोज़खियों का सोना है, उनको औंधे मुंह दोज़ख के अंदर डाला जाएगा, इसलिए ऐसे जो है वो नहीं सोना। हाँ, सीधा सोने की इजाजत दी है, लेकिन वो भी पसंद नहीं है कि सीधी बंदा सोए। ऐसे मकान की छत के ऊपर सोने से मना किया जिस मकान की ऊपर कोई रुकावट ना हो, दीवार ना हो, जंगला ना हो, उस छत के ऊपर सोने से जो है वो मना किया गया। ऐसा मकान जिसमें कोई लाइट वगैरह पहले से जलाई ना गई हो, रोशनी पहले से ना की गई हो, उसमें सोने से मना किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि रात को सोते में अगर तुम्हें किसी वक्त जाग आ जाए, किसी वजह से पेशाब पखाना करने के लिए, किसी और वजह से जाग आ गई है, पासा पड़ते जाग आ गई है, उस वक्त अगर कोई बंदा ये 2 कलमात पढ़ ले, ये 2 कलमात याद कर लो, उन्होंने फरमाया ये 2 कलमात पढ़ लो, ये पढ़ने के बाद जो बंदा जो भी दुआ करेगा अल्लाह फौरन कबूल करेगा। और ये कोई मुश्किल भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया ये 2 दुआएं जो बंदा रात को अगर किसी वक्त में जाग आ गई है, किसी वक्त किसी तरह से भी आंख खुल गई है, और जो बंदा ये 2 कलिमात पढ़ लेगा और ये 2 कलिमात पढ़ने के बाद